کہ نہ وہ ایمان والے ہیں، نہ وہ کافر ہیں، نہ منافق ہیں، بلکہ ان کا کام کیا ہے کہ ایمان لانے کے بعد وہ انکار کر رہے ہیں اور قرآن کو مانتے ہیں. اللہ قرآن اس کہتا ہے اللہ تعالیٰ سے شہدوا ان الرسول حق وجاء البینات. اس آیت میں یاد آئی، میں آپ کو پڑھا رہا ہوں، میں حافظ تو نہیں ہوں، مدد کر دے گا حافظ میری کوئی. دیکھیں اللہ کتنا کیا بتاتا ہے. یہ قوم ایسی ہے کہ ایمان لے گی اور ایمان بھی اس کا ایسا ہوگا کہ وہ کہے گا رسول حق ہے. جال بینات، اس کو جو نشانی اس کے پاس موجود ہوں گی ساری، قرآن کی شکل میں، خانہ کعبہ کی شکل میں، سب الفاظ کی شکل میں، جانتا بھی ہوگا، کہتا مانتا بھی ہوں. اب وہ قوم کیا کرے گی؟ اللہ سب کچھ جاننے ماننے کے باوجود اس کو ان کا کفر عجیب ہوگا. ان کا کیا ہوگا؟ ذرا غور سے سننا یہ بات. مجھے لگتا ہے یہ قوم اس زمانے کی ہے. یہ قوم میرا اپنا تجزیہ آپ بھی دیکھ لیں، قرآن پڑھ رہا ہوں، آپ بھی سوچیں. یہ منافق یہ چلتے آ رہے ہیں، پھر یہ ایک نئی قوم پیدا ہو گئی ہے. اللہ تعالیٰ نے تو قرآن سب کچھ بتا دیا نا. یہ کیا کریں گے لوگ؟ ان کا انکار کیا ہوگا؟ ان کا انکار کیا ہوگا؟ مانیں گے اللہ کو لیکن اللہ پہ اعتراض کریں گے. مانیں گے رسول کو، اللہ پہ رسول کو اعتراض کریں گے. جانیں گے صحابہ کو، ان کو برا بلا کہیں گے. سمجھیں گے کہ اولیاء اللہ کا ذکر ہے قرآن کے اندر، اولیاء اللہ ہیں، ان پہ مذاق کریں گے، ان کے تماشے لگائیں گے، اللہ کے بارے میں نعوذ باللہ عجیب عجیب باتیں کریں گے. ہم تو مانتے ہیں لوگ، یہ کیا جی، اس کو یہ کر دیا، اس کو فلاں کر دیا، اس کو نبی بنا دیا، مجھے نہیں بنایا، اس کو فلاں یعنی عجیب عجیب حکمتوں کی باتیں ہوں گی ان کی، عجیب عجیب قسم کی وہ حرکتیں ان کی ہوں گی. صحابہ پہ عجیب عجیب طرز کریں گے لوگ. یعنی وہ کسی فرقے سے نہیں ہوں گے کہ دیوبندی، بریلوی یا اہل حدیث، نہ ان کا اپنا ایک حساب ہے. وہ کسی فرقے سے تعلق نہیں ان کو. پھر الحمدللہ اپنے مقام پہ چل رہے ہیں. اور کریں آپ، یہ کون، یہ آج پروڈکشن میں سمجھتا ہوں آج کون، کس نے، یہ انٹرنیٹ نے پیدا کر دی، نئی قوم پیدا کی ہے. آپ انٹرنیٹ میں جا کے دیکھیں، اتنی چیزیں آپ کو ملیں گی، جادو کے ساتھ جادو اور یہ اور وہ، ایسے ایسے لوگ، اللہ محمد تو کبھی مجھے اتفاق ہے، ایسے ایسے عقیدے نکلیں گے کہ آپ حیران ہو جائیں گے. ایسے ایسے انسان بیٹھیں گے کھلے عام. اولیاء اللہ کو تو چھوڑ دیں آپ، صحابہ کو چھوڑ دیں آپ، اللہ رسول کو نہیں بخشیں گے. وہ واحیات باتیں کریں گے، ہنسیں گے، حدیثوں پر ہنسیں گے. وہ کہیں گے یہ حدیث چل سکے یار، پرانے زمانے کی باتیں ہیں. صحابہ کو تو بیچارے پڑھے لکھے نہیں تھے، ان کو کیا پتا سائنس کیا ہوتی ہے. کہیں بلیو اٹ. یہ قوم پیدا ہو گیا ہے، آگے موجود ہے. عید پہ آ جائیں گے سب کچھ، رمضان میں کھڑے ہیں، ہم مسلمان بھی ہیں. یہی قرآن کہتا ہے. بدترین قوم ہوگی، اللہ تعالیٰ کہتا ہے. یہ سے پتہ چلتا ہے، اسی آیت پڑھیں نا. مانتے سب کیا اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کی سزا کیا ہوگی؟ لعنت اللہ ملائکۃ والناس اجمعین، کہ اللہ لعنت بھیجے گا، فرشتے سارے اس قوم پہ لعنت بھیجیں گے، اور تمام دنیا کے لوگ ان پہ لعنت بھیجیں گے. یعنی اتنے بڑے لعنتی ہوں گے اور اتنے بڑے گناہ گار شخص ہوں گے. بچیں، یا ان چیزوں سے بچیں، اپنی اولادوں کو بچائیں. آج ہم بڑے آرام سے مذاق اڑاتے ہیں حدیثوں کا، قرآن کا. اب ہمارے لیے کھیل ہو گیا، ہم اس کو برا نہیں سمجھتے. کہاں لکھا ہے جی داڑھی کدھر لکھی ہے جی، داڑھی رکھو ہے، کوئی ضرورت نہیں نا جی. یار اتنا چل جاتا ہے، کیا اتنا دین کو سخت بنایا تم نے، کیا بات ہے. قرآن یہ نہیں کیا، قرآن میں یہ نہیں، وہ تو پرانے زمانے کی باتیں. قرآن تک کو کہتے ہیں کہ یہ پرانے زمانے کی باتیں، یہ آج کے دور میں نہیں چل سکتی. وہ صحابہ کو بیچاروں کو پتہ نہیں تھا، وہاں یہ چیز ہی نہیں تھی. صحابہ کو کیا پتا، صحابہ نہیں جانتے ان چیزوں کو. اور یہ لوگ چھوڑ ہی دیں، ان کے تو بارے میں تو کام وہ بھی نبی والا ہی کرے. سبحان اللہ. بات سمجھ آ رہی ہے میری؟ کتاب گھبرانے کی بات نہیں ہے. آدمی آئے گا، اس کا پیروکار ہوگا اور یہ
کام وہی کرے گا جو نبی کرتا تھا. جب آئے گا زمانے میں بہاریں پھیلا دے گا. جس خطے میں پہنچ گیا وہاں سنت اور قرآن کی پرچار ہو جائے گی. الحمدللہ انسانوں کی شکل اور صورت نبی کی صحابہ والی بن جائے گی. ساروں شریعت ان کو سمجھنا شروع ہو جائے گی, سنت میں محبت شروع ہو جائے گی ان کو. جس اللہ کے ولی کے پاس بیٹھ کے یہ چیزیں ملنے لگے اور زندگی بدلنے لگے, سمجھے ہم نے آدمی بھیج دیا ہے تمہارے لیے, بس خطہ آباد. تو وہ ولی ایسا آتا ہے جس سے پیاسی زمین ہوتی ہے نا, پیاسی زمین. اب یہ بھی آیت ہے قرآن کی, پڑھوں تو میں آپ کے سامنے. وہ پیاسی زمین کیا ہوتی ہے؟ اللہ کہتا ہے کہ دیکھو میں ایک انتظام کرتا ہوں پیاسی زمین کے لیے. کیا کہ پھر میں آسمان پہ بادل بناتا ہوں, پھر ان بادلوں میں کیا کرتا ہوں, پانی بھرتا ہوں, پھر میں ہوائیں بناتا ہوں. یہ قرآن کی آیت ہے. پھر ہوائیں بناتا ہوں, پھر ان ہواؤں کی کندھوں کے اوپر سبحان اللہ میں ان بادلوں کو سجاتا ہوں. پھر میں حکم دیتا ہوں اس ہوا کو کہ جا فلاں مقام پہ جا, ان بادلوں کو وہاں لے جا جو بھرے ہوئے ہیں تیرے پانی کے ساتھ. سبحان اللہ. تو پھر ہوا میرے حکم سے اس زمین پہ چلنا شروع ہوتی ہے جو خشک بنجر زمین ہوتی ہے. پھر میں ہواؤں کے ذریعے اس بادلوں کو وہاں پہنچا دیتا ہوں. پھر بادلوں کو وہاں ٹھا کہتا ہوں آؤ بادلوں اب تم برسو زمین پہ, میں اس زمین کو آباد کرنا چاہتا ہوں. سمجھ بات؟ تو اللہ والوں کی بھی مثال ایسے ہی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جس طرح بادلوں کو بھیجتے ہیں خشک زمین پر, تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی اپنے دوستوں کو, اپنے دوست کو یا کسی اپنے ایسے ولی کو اس خشک زمین کی طرف بھیجتے ہیں بالکل ختم بنجر ہو چکی ہوتی ہے, اس کی طرف بھیجتے ہیں. تو جب وہ پہنچتا ہے اللہ کا ولی وہاں, تو وہ اسی طرح جس طرح بارش رس کے زمین کو سیراب کرتی ہے, وہ بھی اپنی محفل سے, اپنی توجہ سے, اپنے ذکر افعال سے ان کو ہرا بھرا کر دیتا ہے. ان زمینوں پہ اللہ کا ذکر جنم لینا شروع ہو جاتا ہے, وہ عجیب فصلیں پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں. اس زمین کو ہرا بھرا کر دیتا. یہ ہے اللہ کے ولی کا کام. یہ نہیں کہ وہاں کچھ اور کام کرنے آتا ہے, وہ کوئی ڈیوٹی نہیں, نہ اس کا کوئی کام, نہ وہ اللہ ولی کی شان ہے. اللہ ولی کی شان یہ ہے کہ وہی نبی والا کام جس طرح نبی آتے تھے اور زمین اللہ سے ملاتے تھے بندوں کو, وہ بھی ملاتے ہیں. جب کوئی ولی آ جاتا ہے اللہ تعالیٰ میں بھیجتا ہوں کو, تو میں اس کو بھیجتا ہوں پھر اس کی طرف. اب قدر کرنے نبیوں کو بھی ٹھکرا دیا لوگوں نے, ہم نہیں مانتے, تو جادوگر ہے, تو نہیں یہ ایسا نہیں ہے, تیرے میں یہ کمی ہے, تیرے وہ کمی ہے. لیکن یہ کہ یہ پھر کیا ہے کہ مخلوق پر ہے کہ کس کو ہدایت ملتی ہے اور کس کو ہدایت سے محروم ہو جاتا ہے وہ شخص. آنکھ والے تیری جوبن کا تماشا دیکھ, وہ تو وہی ہے. کسی کو دوسرے کو کیا نظر آئے؟ جس کے دل میں شوق اور طلب ہوتی ہے. اللہ کہتا ہے نا قرآن میں کہ جس کے دل میں ذرا بھی طلب ہوگی میں اس کو فوراً ہدایت دے دیتا ہوں. ہو سکتا نہیں کسی ولی کی مجلس میں جائے, وہ جو خاص اللہ نے تعینات کیا ہو ولی, اس کی مجلس میں جائے. دعوے تو بہت ہوں گے لیکن میں نشانی بتا دی آپ کہ اس کی مجلس میں سوائے قرآن اور سنت رسول کا کچھ نظر نہیں آئے گا آپ. یہی مقصد ہے, اور کچھ چیز نہیں ہوتی, کسی چیز نہیں ہوگی. اور یہ ہمیں چاہیے, پیاسی سے بجھتی ہے. تو وہاں وہی ہدایت پائے گا جس کے اندر طلب ہوگی. وہ کبھی محروم ہو ہی نہیں سکتا طلب جس کے اندر ہوگی. کیوں؟ وجہ بتا رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے وہ تعینات کی ہے ولی, اس ولی کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ صلاحیتیں پیدا کر دیتے ہیں جس سے مخلوق کو کھینچ لیتا ہے اپنی طرف. اس کی توجہ, اس کی باتیں, اس کی نگاہیں, اس کے جذب ایسے ہوتے ہیں کہ انسان کھینچتا ہے اس کی طرف. اللہ نے اس میں ایک چیز پیدا کی ہوتی ہے کہ اس کی وہ اس ایمان کو حاصل کرنا شروع کر دیتا ہے اس سے. وہ کون حاصل کرتا ہے؟ جس کو طلب ہوتی ہے کہ میں نے اللہ کو پانا ہے. وہ ایک سیکنڈ بھی خالی نہیں جائے گا وہاں سے, ہلے گا نہیں وہاں سے. اور میں نے دیکھا ہے بہت سے لوگوں کا الحمدللہ. یہ کمال ولی کا نہیں ہے بلکہ کمال کیا اس کی طلب کا ہے. کنواں تو ہے ہی, کنواں اس میں پانی ہے, دریا تو بہ رہا ہے, دریا تو ہے, ہر آدمی پانی پی سکتا ہے. لیکن کمال تو وہ پانی وہ پیے گا جو پیاسا ہوگا. جس کے پیاسے نے وہ کہا تھا پانی پینے کے لیے. بولے سبحان اللہ. دریا تو بہ رہا ہے, سمندر تو بہ رہا ہے, لیکن ہر آدمی تھوڑی جائے گا وہاں, وہ جائے گا جس کو پیاس ہے. تو اسی طرح اللہ کے ولی سے فائدہ وہی اٹھائے گا جس کو طلب ہے.
جس کو طلب ہی نہیں وہ تو بیٹھے گا اپنے سنے گا، ہاں جی ٹھیک ہے بس ذکر میں بیٹھ گئے فلاں بیٹھ گئے، نہیں، اس کے اندر تشنگی ہوگی کہ میں اللہ کی محبت لے کے نکلوں یہاں سے، اللہ کا جذب لے کے نکلوں، وہ فنا کرے گا اس شخص کے اندر، اپنے گھسے گا رہے گا، اندر گھسا رہے گا اس کو، وہ کسی چیز کو اور اس کے سامنے کوئی پیمانہ نہیں ہوتا۔ دیکھیں آپ نوکری چاہ رہے ہیں، نوکری تلاش ہے آپ بھاگتے پھریں گے نوکری کے لیے، یا یہاں سے مل جائے شاید نوکری، یا ادھر سے مل جائے نوکری، کدھر سے تلاش کروں، یا ادھر درخواست دوں ادھر درخواست دوں، آدمی کوشش کرتا ہے نوکری کے لیے، نہیں کرتا جاب کے لیے، یار بچے بھی ہیں، بل بھی دینے ہیں، جاب نہیں مل رہا یار مجھے، میں ڈاکٹری کی ہے یا میں ادھر اپلائی کروں، بہت سے میں دیکھیں بیچارے، میں یار وہ کمپیوٹر کام کیا ہے، فوج کیا ہے، انجینئرنگ کی ہوئی ہے، میں نے فلاں کیا ہے، جاب نہیں مل رہا بیچاروں کو، سب پریشان ہوتے ہیں کیا کریں، ادھر اپلائی کریں ادھر اپلائی کریں، ملنا ایسے ہوتے ہیں نا، تلاش کرتے ہیں آپ، ڈھونڈتے پھرتے ہیں، تو جب جاب مل جائے تو ایک دم الحمدللہ شکر، خوشی ہوتی ہے، بہت مزہ آتا ہے۔ اسی طرح ایک پیاسا جو ہے جو اللہ کو پانے والا ہے، وہ تو اس کا حال کیا ہوگا مجھے بتائیں، اس کی تڑپ کیا ہوگی اس شخص کی، دیوانگی کیا ہوگی اس شخص کی۔ تو جب وہ ایسی جگہ پہنچ جائے کہ جہاں اس کو اللہ مل جائے وہ تو فنا ہو جاتا ہے اسی وقت اس میں۔ میں نے ایک دفعہ دیکھا تھا حضرت صاحب کو، رات میں اٹھ کر دعا کرتا تھا اللہ تعالیٰ اپنی موت عطا فرما، اور میرے پاس جو اپنے اس کو کرتا تھا میں جو کر سکتا تھا، مجھے کیا پتا کہ اللہ تو اس طرح ملتا ہی نہیں ہے، تہجد پڑھ رہے ہیں، فلاں بھی کر رہے ہیں، یہ بھی کر رہا ہوں وہ بھی کر رہا ہوں، عمر کہیں نہیں ہے نظر آیا اللہ سبحان اللہ، کیوں اللہ سبحانہ تعالیٰ جو طریقے رکھے ہیں وہی سے وہ طریقہ ملتا ہے۔ اور جیسے ہی میں نے حضرت کو دیکھا، میں مدینہ منورہ میں تھا، ایک ہی نظر جو دیکھا الحمدللہ، پھر زندگی میں دوسرا کرنے کا موقع ہی نہیں ملا، کوئی اور چیز ختم ہوگی زندگی میں، مل گیا مقصد ہی مل گیا۔ اب کیا، اب تو میں ان کے پیچھے تھا، اب مجھے نہیں پتا اب پاکستان ہے ہندوستان ہے، کدھر جا رہا ہوں کہاں آ رہا ہوں، دکان چل رہی ہے نہیں چل رہی، گھر ہے بچے، کچھ پتا نہیں تھا، کیونکہ میں پیاسا تھا، مجھے سمندر مل چکا تھا۔ تو کیا ہے، اللہ تعالیٰ اپنا ولی بھیجتا ہے، جبھی تو قرآن میں آیت اتاری ہے، الا الذین تابوا من بعد ذلک اصلحوا، کہ تم توبہ سے بچ جاؤ گے، اور توبہ کے لیے میں نے انتظام کیا ہے، وہ کیا کہ تمہارے اصلاح کرنے والا شخص تمہارے پاس ہوگا، یعنی توبہ کرو تو کس سے کرو، جہاں اصلاحات تمہیں ملے، صرف توبہ سے کام نہیں بنتا، توبہ تو ٹوٹ جاتی ہے جب تک توبہ کے ساتھ تمہاری اصلاح نہ ہو۔ تو اللہ والے کیا کرتے ہیں، صرف توبہ ہی نہیں کراتے سبحان اللہ، پھر اس کی پالش بھی کرتے ہیں ساتھ ساتھ، جھوٹ نکالتے ہیں، غیبت نکالتے ہیں، حسد نکالتے ہیں، بےمانی نکالتے ہیں، حلال کھلاتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں جب، اور جو صادق ہوگا مرید وہ بھاگے گا نہیں، وہ باتیں مانتا جائے گا، الحمدللہ ترک کرتا جائے گا چیزیں۔ یہ اللہ کے بندے کا معاملہ ہے، شادی کیا کہ یہ حرام ہے، شیخ نے کہا حرام چھوڑ دے، ایک دفعہ 10 دفعہ چھوڑ دو، یہ کام ختم ہے، ختم ہے جی، ختم ہو گیا، یہ نہیں کرنا، نہیں کر سکتا، وہ پاتے ہیں اللہ کو، اس کا نام ہے من بعد ذلک اصلحوا۔ تو فرمایا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے گناہ کوئی نقصان نہیں دیں گے تمہیں، گناہ کے آپ، اللہ نے تو ایک مثال بھی دے دی کہ اتنا بڑا گناہ بھی کوئی کر رہا ہوگا تو اس کے لیے بھی دروازہ کھلا ہے، لیکن توبہ کون سی کرے، اس کو جھکنا آ جاتا ہے، اس کو جوتیاں اٹھانے آ جاتی ہیں، اس کو ادب آ جاتا ہے، اور پھر وہ چیز کیا رکھی اللہ تعالیٰ نے اللہ کے ولی کے اندر کہ اس کی مجلس کے اندر انسان نور لے کے اٹھتا ہے۔ مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے، پہلے پڑھا تھا، ابوالحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ، ہمارے سلسلے کے بزرگ ہیں نا، باجدید بستامی کے بعد آتے ہیں، پڑھتے ہیں، شراب نہیں پڑھتے ہیں، جسے پڑھا کریں دوست، صحیح چلیں، صحیح بھائیو، نام یاد ہے آپ کو، مشائخ کے نہیں یاد ہیں، اللہ اکبر، یا کون سی کس طرف سے آ رہا ہے، یہ دیکھ میں ہر بات میں دعا، اللہ کے راستے پہ چلو بھائیو، ایمان والے بن کر چلو، اور اپنے مقصد کو حاصل کرنے کے چلو، ڈرامے چھوڑو، ڈرامے چھوڑو، ایک جو راستہ اختیار کرو صحیح اختیار، یا نہ ادھر نہ ادھر، نہ تیتر نہ بٹیر، لوگ کہتے ہیں یہ لگ ولی ہے، جب ولی ہو جاتے ہیں کہتے ہیں یہ چور ہے، تو گزارا کام ہو جاتا ہے،
گزارا کہاں ہے؟ نہ ادھر نہ ادھر، راستہ تو پکا ہونا چاہیے. تو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے شجرہ، یاد رکھیں. میں نے خاص طور پہ حضرت سے لکھوایا تھا، یہ حضرت کا مزاج نہیں تھا. تو یہ جناب شجرہ جو ہے نا، یہ بزرگوں کی نسبت ایسا، اور اس سے فیض پہنچتا ہے. اللہ والوں کے فیض پہنچتے ہیں باقاعدہ، میرے بھائیوں فیض پہنچتے ہیں، ان کی نورانیت پہنچتی ہے. واقعی سنا دیتا ہوں میں آپ ابوالحسن خلقانی رحمۃ اللہ کے واقع سنا، مستند واقعات ہیں جو آپ بتا رہا ہوں، یہ نہیں کہ میں ڈرامہ کر رہا ہوں آپ سے. اٹھا کر پڑھ لیں مستند. ابوالحسن خلقانی کون نہیں جانتا؟ یہ مشائخ نقشبند کے تو میں چھٹے درجے پہ آتے ہیں، اسے چوتھے درجے پر. ابو باجری بسلامی کے بعد ان کا نمبر ہے. کثیر ذکر کر اللہ کو یاد کرتا ہے. وہ کیا کہتے ہیں؟ دو تصویر. کیوں؟ انہیں شیطان نے بتا دیا جو تیرے مدد سے چلیں گے تو قبول ہو جائے گا، تو فلاں ہو جائے گا، تو یہ ہو جائے گا، یہ شیخ الحدیث ہو جائے گا، فلاں ہو جائے گا. سب کریں اسی مطابق جو اللہ نے بتایا ہے. کسی جگہ نہیں پوچھا جائے گا تو شیخ الحدیث کیوں نہیں ہوا، نہیں پوچھا گیا تو حافظ قرآن کیوں نہیں ہوا. کوئی نہیں سوال سے پاس آئے گا چیز. پوچھا جائے گا بھائی آپ حافظ قرآن ہے یہ نہ چھوڑتے. یہ تو ایکسٹرا چیزیں ہیں آپ کے لیے جو ہم نے کرنی ہے. تو تمام چیزوں میں آپ دیکھیں تو وہ ایکسٹرا چیز آپ کریں جو اللہ نے آپ کو بتائی ہے، جس سے تو فلون ملے گا. قرآن تو کہتا ہے صفے پہ کہا ہے سب بم کو تصویر، صبح بھی ذکر کرو، شام بھی ذکر کرو، ادھر بھی ذکر کرو، ادھر بھی ذکر. نہ صبح ذکر، نہ شام ذکر، نہ کثیر کا تو سوال ہی، ذکر کا نام ہی نہیں ہے کسی جگہ. کسی مجلس میں کبھی نام نہیں ہوتا. اہمیت کچھ نہیں رہی، ختم ہو گئی. تو پھر قوم کا یہ حال ہوگا جو اب ہو رہا ہے. سبحان اللہ. اب کیا ہو رہا ہے آپ خود ہی دیکھ لیں. جب قوم تباہ ہو جاتی ہے نا، پھر ان کا حشر اس طرح بدلنا شروع ہو جاتا ہے. اسی لیے حدیث میں گھائل کر رہے ہیں کہ تم تو خوش و خاشاک ہو گئے، تمہیں تو ایسے کھا جائیں گی قومیں تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا. وہ تم ایمان والے نہیں ہوگے، تمہاری وہ زندگی وہ نہیں ہوگی جیسے میں نے تمہیں قرآن میں بتائی ہے ویسے کرو. جو دین میں نے بتایا تمہارے اپنے اپنے دین ہوں گے، اپنی اپنی چاہت ہوگی، اپنی اپنی پسند ہوگی. میں یہ پسند کرتا ہوں، یہ زیادہ میں یہ کرتا ہوں. نہیں، وہ یہ اپنی پسند کو ماننا تو نفس ہے میرے بھائی، یہ تو نفس ہے. دین وہ پریکٹس کو بالکل صبح سے شام تک جس طریقے سے اللہ نے بیان فرمایا